ना ज़हनी तौर पर तैयार रहना। लोग कहते हैं जनाब पता नहीं मैं बड़ा परेशान हूँ, एक मुश्किल खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। इमाम अली मकाम का पैगाम ये है कि तू बड़ा तब बनेगा जब तेरी जिंदगी मेहनत वाली, कोशिश वाली, जद्दोजहद वाली। और फिर उसके बाद क्या करना है? एक कोशिश करनी है। उसके बाद अगला काम ये है कि जहां रब रखे ना वहां रहना भी, उसकी रजा पे। जब आप मुसलमान होते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, तो हम ऐलान करते हैं आज के बाद फैसले मेरे नहीं चलेंगे, फैसले अल्लाह के चलेंगे। लेकिन परेशानी पता कब होती है? जब हम फैसला अपनी मर्जी का मांगते हैं। भाई जब तू मालिक का गुलाम है, बंदा है, तो फिर दुख किस चीज का नाम है? भाई वक्त दें हालात को, हालात बदल जाते, तब्दीली आ जाती। अल्लाह तबारक व तआला कमजोरों को ताकतवर कर दिया करता है, गरीब को अमीर बना दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को जिनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं होता, उनकी छोटी आवाज को अल्लाह कुव्वत दे देता है, ताकत दे देता है। शर्त यह है कि आप इस्तकामत का मुजाहरा फरमाएं, सब्र का मुजाहरा फरमाएं, आप थोड़ा अपनी जिंदगी में ठहराव लाएं, आप थोड़ा हौसला करें। आप फौरी तौर पर वो रातों रात अमीर होना, रातों रात बावकार होना, रातों रात छा जाना। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जितना तेज दौड़ोगे ना सामने से हवा भी उतनी तेज ही पड़ेगी। फरमाते थे अगर बस पे सीट नहीं ना मिली, पिछली बस का इंतजार कर लो, छत पे बड़ी हवा लगती है। और अगर तुम जल्दबाज हो ना कि जाना मैंने अभी है, तो फरमाया फिर छत पे बैठना पड़ेगा, तो हवा बड़ी तेज पड़ेगी। फिर थोड़ा 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 करके, हौसला करके, एहतियात के साथ आप सफर करें। अपनी जिंदगी में वो इस्तकामत लाएं जो हमारे बुजुर्गों का तरीका है, वो हौसला लाएं जो उनको बड़ा करता था, वो वाला माहौल लाएं जिससे उन लोगों के अंदर ताकतें आईं। तो भाई याद रखें, आप हालात को वक्त दें। हालात को, आप चले गए डॉक्टर के पास दवाई लेने, उसने आपको दवाई दे दी 1 महीने की। उसने कहा 1 गोली सुबह खानी, 1 शाम खानी। ये सिरप है इतना बड़ा, 1 चम्मच सुबह पीना, 1 शाम पीना है। तो आपने कहा नहीं, मैंने तो 2 घंटे में ठीक होना है, तो सारी बोतल ही ना पी जाऊं, सारी गोलियां इकट्ठी ना खा जाऊं, चूंकि ठीक जो होना है, हो जाएंगे आप ठीक। वो कहता है 1 चम्मच पीना है, 2 ना पी लेना। ये दूसरा असर भी हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आप इसको एहतियात से लेना। और कुछ गोलियां ऐसी हैं जो डॉक्टर कहता है पूरी नहीं खानी, आधी खाना, तो वे पूरी खा लेते हो। भाई थोड़ा इंतजार करें। आप जहां खड़े हैं, जिस मकाम पे खड़े हैं, इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा वक्त दें। बड़ी बात ना करें, लेकिन थोड़ा टाइम दें, थोड़ा हौसला करें। हम फौरन रिजल्ट अनाउंस करते हैं, फौरन। मेरे संगी कई दफा कहते हैं कि हजरत साहब आप कैसा महसूस करते हैं? तो मैं कहता हूं मैं तो सीधा सीधा महसूस करता हूं। हमें लोग फोन करते हैं टाइम दो, जिसको दे दिया उसके कागजों में वेरी गुड है, और जिसको नहीं दिया वो सलाम भी नहीं लेता, फोन बंद कर देता है। छुट्टी, वेरी गुड आप उसके कागजों में है जिसकी बात पे आप पूरे, और जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं जरा तू प्यार कर, मोहब्बत कर, तू टाइम दे, तो वो इस बात के लिए तैयार है। तो आप सब्र करें, आप हौसला करें, आप जिस स्टेटस में। और जिंदगी में याद रखें, जितना कोई आपको ऊंची और बड़ी जगह पे बैठा नजर आएगा ना, उतना ज्यादा आजमाइश का शिकार होगा वो शख्स। उसके लिए रोज एक चौराहा है, रोज एक चौक है। अगर 20 लोग आपसे रोजाना राब्ते में हैं, तो आप एक जगह पे जा सकते हैं, या 2 जगह पे 17-18 ने आपसे नाराज होना है। आप महसूस करें इस बात को। आप जहां बैठे हैं, जिस स्टेज पे आप बैठे हैं, आप अपनी सियासी जमातों को देख लें। 10 बंदे निकल के इधर चले जाते हैं, तो 5 निकल के उधर चले जाते हैं, तो 6 अपने अलग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो 7। थोड़ा हौसला करें, वक्त दें। हालात वक्त पर तब्दील हो जाया करते हैं, सच्चाइयां साबित हो जाती हैं। जल्दबाजी वाले माहौल से निकलें। हौसला, तवानाई, ये दुरुस्त है कि हम इंसान हैं, कमजोर है, हमें परेशानी होती, हमारे आसाब पर चीजें सवार होती है, हम टेंशन भी लेते हैं। लेकिन बहरहाल जब आपको ऑपरेशन कराना है, तो फिर आपको थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखनी पड़ेंगी। जब आपको ठीक होना है, तो फिर आपको बीमारी को वक्त देना ही पड़ेगा, फिर आपको इंतजार करना है।
اور وقت بہت بڑا منصف ہے. اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے, بڑے بڑے انصاف ہو جاتے. اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے, لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے, حق ہمیشہ حق ہوتا ہے, حق نکھر جایا کرتا ہے. بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے. وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے, اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے. وقت دیں حالات کو, ٹائم دیں. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا, بڑا تذکرہ ہے, بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟ امام صاحب کو اتنے درے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا. آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں, 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں. اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے, اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے. اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے. ایک دن اس نے تانا بھی دیا, کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے, یہ میری جیت کافی نہیں. اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا. حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے, کہنے لگے نہیں, رب دا طالب کوئی نہیں ملیا, جو ملے ہے طالب زردہ ہو. آئے ہیں لوگ تعویذ دھاگا لینے, رب دا طالب کوئی نہ ملیا, جو ملے ہے طالب زردہ. وہ لینے آئے تھے تعویذ, ہم نے بھی دے کے بھیج دیا, بات ختم ہو گئی. شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے, اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا جا, صحیح طرح پڑھ, پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے, تیری پیاس بجھا دیں گے, چلا جا. کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے, رستے میں طوفان آ گیا, کشتی کو جانا کہیں اور تھا, چلی کہیں اور گئی. ایک جزیرے پہ ہم اترے. فرماتے ہیں کہ وہاں پیسے ویسے بھی ختم ہو گئے, پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا. بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل. ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے, اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے, آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں, حالانکہ بعد میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے, ابا جی کو دیتا, لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر, لہذا آپ میرا احسان مانیں. معاذ اللہ تعالی. کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا, شہر بغداد دی کی یہ نشانی. کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت, پتے بھی کھانے پڑے رستے میں. 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا. اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل, تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا, ڈنکا بجتا تھا. آج جیل میں. جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کہنے لگا چپ کر جا, ان کا ذکر نہ کرنا. تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے, ان کا نہ نام لینا, خبردار. کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بادشاہ مخالف ہو گیا, امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا, وہ تو گھر میں قید ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے, کھینچ لیا کرتا ہے. خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے, تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا. تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے. فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داواں ہی بڑیاں سن, یہ تو مینوں ریڑک کے مکھن کڈ کے لے گیا ہے. ادیاں داواں ہی بڑیاں سن. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے, انہیں طریقہ ہوتا ہے, دعا لے لیتے ہیں, اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا, اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے, کہتے رہتے ہیں دعا کرنا. کہتے میں, لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں
कोई जरिया हजरत तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं। उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया, सिपाही दरवाजे पे खड़े। आपने फरमाया फिर भी एक बंदा कहने लगा इतनी नेकी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें उनका दरवाजा दिखा सकता हूं। आप फरमाने लगे मेरे लिए इतना भी काफी है, जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, इतना भी मेरे लिए काफी है। उसने दूर से खड़े होके कहा वो जहां सिपाही खड़े हैं ना, वो इमाम साहब का दरवाजा है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं मैंने कहा तू अब जा, अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूँ। सब्र देखो, इस्तकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी और बाल मैंने बखेर डाले सारे। एक जगह से दो जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला, तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला। और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई 1 दिनार का सवाल है। कहते हैं 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारा कदी कखा वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश वटाए। फरमाते मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी, 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ, मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है, इस्तकामत, सब्र, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा आता तो वो 1 दिनार भी रोज देते और हदीसें भी रोज ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहन कर, इमामा बांध कर, खुशबू लगा कर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तकामत से तूने पढ़ा है, जो मजा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं। कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तकामत का माहौल बनाएं। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, वो ये है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदा रहा अल्लाह पे छोड़ेंगे। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे,
اب تو زمانے میں جو دوائی سب سے زیادہ بکنی چاہیے وہ وہم کی دوائی ہے، وہ سب سے زیادہ بکنی چاہیے۔ ہر چوتھا آدمی اس وہم کا شکار ہے کہ جانے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ یاد ہے، وہی ہوگا جو منظور ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رسول پہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ایک بات میں نے شروع میں کی تھی، پھر دہراتا ہوں آخر پہ، یہ سوچ لیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں، آپ سچے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے بعد یزیدی فوجوں کے خلاف نکلے تھے، آپ کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے تھے اور کچھ پیچھے کی طرف چلے گئے تھے، پسپا ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اکیلے رہ گئے تھے۔ اس وقت آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق 90 سال عمر تھی اور آنکھوں سے نابینا تھی۔ فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا، میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف، تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ رہنا، اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لے، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ آئیں، اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا، لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں۔ امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی، حضور مسئلہ پوچھنا، آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے، میں نے سوال کرنا ہے جی، جلدی جلدی سے اندر آ گئی۔ عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا، امام صاحب کے پاس عورت ہے، اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 10 درازی کیا امام اعظم نے۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے، اب پراپوگنڈا ہو گیا، سارے شہر میں بات پھیل گئی، حضور آپ جواب دیں، آپ بھی کو بات کریں۔ فرمانے لگے کیا جواب دوں، بی بی اکیلا تھا، میں اندر آئی ہے، باہر شور ہوا ہے، عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا، میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا، میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا، اس وقت کون ہے جو اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں، یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا، تو حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں کوئی لاوارث ہوں، رب رسول کا ماننے والا ہوں، میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ بھی تو عدالت ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے، وہی ہو تو بہتر ہے۔ فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، ختم ہو گئی بات، اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار ہے، وقت فیصلے کرتا ہے، کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے، لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس، تھانے میں بند کر دیا، اب اتنا بڑا امام ہے تھانے میں بند ہے، عورت بھی باہر بٹھا دی گئی، امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی۔ جب اندر تشریف لے گئے سپاہی 2-3 کھڑے تھے، امام صاحب او ہو رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ، امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں، ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں، تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ۔ امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے، نہ کبھی مصلی بھی آباد کریں، نہ کبھی دنیا کو تو دکھڑے بڑے سنا لیے، نہ 2 رکعتیں پڑھ کے روئیں رب کی بارگاہ میں، محبوب کا وسیلہ پیش کریں، نہ اسے بھی تو منائے نا۔ امام صاحب کے آنسو گرنے لگے، سپاہی بھی پریشان تھے، وہ بی بی نہ خود ہی اٹھی اور امام صاحب کے قریب گئی، کہنے لگی پہلے مجھے دنیا والے کہتے تھے، اب میں سمجھ گئی ہوں آپ تو رب کریم کے نیک بندے، اب نہ روئیں، سویرے جانا ہے نا قاضی کی عدالت میں، تو میں سویرے گواہی دوں گی کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، آپ ناراض نہ ہوں،
امام صاحب فرمانے لگے اس سے نہیں بات بنے گی، اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ امام اعظم تھے نا، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اب تیری گواہی سے بھی بات اور ہو جائے گی، اس کو کہہ لیا ہے، اس کو منا لیا ہے، اس کی منت کر لی ہے، اس کو رشوت دے لی ہے، حالات کا تقاضا اب اور ہے، اب اس کا جواب بھی کچھ اور ہی ہے۔ با پردہ عورت تھی، برقعے میں لپٹی ہوئی، اس کو گھر بھیج دیا۔ وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دو، سویرے آ جاؤں گی۔ مدعی مقدمہ تو میں ہوں، اب مدعی کو تھوڑی کوئی باندھ کے رکھے گا۔ خاتون گھر چلی گئی، صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ یہ نہیں نا باز آتے لوگ، پھر مرضی ہے نا ہونا، کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہیں امام اعظم، تو قاضی پوچھتا ہے آپ کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے۔ ساری بھری عدالت سب لوگ حیران، حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں۔ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے، زوجہ میری اہلیہ ہے۔ جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو، اس کے ابا کو بلا لو، چہرہ دکھا لو۔ وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی۔ امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دینا، یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے اب گھر جا اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا۔ وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا۔ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں، اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے۔ فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی، پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا، جو تدبیر میرا، فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں، یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی، مجھے سجھائی۔ اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ سارے معافی مانگیں، وہ آئیں جس نے بات کی۔ بھائی وقت کو دیکھیں، فیصلے اللہ کے حوالے کریں۔ ہم لوگوں نے جھگڑے کر کر کے، دلائل دے دے کے، بحث کر کر کے معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے۔ آپ یقین کریں ایک ایک خاندان کی 15 میٹنگیں اور پنچایتیں ہو جاتی ہیں، پر رزلٹ صفر ہے۔ وہ جی وہ فلاں چودھری صاحب اس کے ساتھ مل گئے تھے، فلاں آدمی ادھر چلا گیا تھا۔ آپ تھوڑا وقت دیں، صبر کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے راشن بانٹنے والوں سے بھی کہ مہربانی کریں لائنوں میں لگانا چھوڑ دیں، اور لینے والوں سے بھی میری عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال عطا کرتا ہے، 3-4 ہزار کے لیے کیوں اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ سارا سال اللہ دیتا ہے۔ اور پھر میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ طبیعتوں میں حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ مثبت سوچیں لائیں، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور پھر آپ سے یہ بھی اپیل کروں گا صرف اپنے لیے نہیں سوچیں، امت کے لیے سوچیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کم از کم دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ تو جم کے کریں اللہ کے حضور۔